والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفروا بيوتكم بتلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ببرکت ہے کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کرنا یعنی قرآن کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا سننا واجب ہے۔ لذا جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا قرآن کی تلاوت کو سننا واجب ہے۔ یا آپ خود تلاوت قرآن نہیں کر رہے، آپ کے سامنے کوئی آڈیو میں یا ٹیلی ویژن پہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اگر آپ آمادہ ہیں اور آپ کسی کام میں مشغول نہیں ہیں تو پھر آپ کا اس قرآن کی تلاوت کو سننا واجب ہے۔ لذا کوشش کریں کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ متوجہ نہیں ہیں تو پھر قرآن کی تلاوت کو آہستہ کریں، دھیمے لہجے میں کریں، اور اگر آپ بلند آواز سے کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کا سننا واجب ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو اس کے آداب ہیں۔ پہلا ادب کون سا ہے؟ پہلا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ باوضو ہو، قرآن کو بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو آپ اس وقت تک چھو نہیں سکتے جب تک کہ آپ پاک نہ ہوں۔ پاک سے مراد یہ ہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا وضو نہیں ہے آپ قرآن مجید کے حروف کو مس نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کو اٹھا سکتے ہیں، قرآن مجید کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے حروف کو بدون وضو بغیر وضو آپ اس کے الفاظ کو مس نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو باوضو ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں، یعنی اپنے پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھیں، پاؤں کو پھیلا کر نہ بیٹھیں، یعنی آپ کی ٹانگیں لمبی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ اپنی ٹانگوں کو اپنے پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھیں۔ قرآن مجید کو اپنی جھولی میں رکھیں۔ اگر آپ جھولی میں نہیں رکھ سکتے تو اگر آپ کے سامنے کوئی رحل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس قرآن مجید کو اس رحل میں رکھ کر پھر جو ہے وہ ادب کے ساتھ بیٹھ کے اس کی تلاوت کریں۔ دوران قرآن مجید کی تلاوت آپ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے گفتگو نہ کریں دوسروں سے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ کوئی بندہ، کوئی شخص جو ہے وہ کوئی فرد جو ہے وہ بات کر رہا ہے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کو روک کر، قرآن مجید کھلا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو ایک لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے قرآن مجید کو بند کر دیں اور اس کے بعد گفتگو کریں۔ صلوات یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کے آداب۔ کچھ آداب ہیں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے کے بعد کے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کو جب آپ اس کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو
تو پھر آپ کو صحیح عربی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تجوید کے قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں لفظ قرآن مجید کا پڑھ رہا ہوں، جس لفظ کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کے لفظ کو ادا کیسے کروں، کیا میں الف کو عین میں تو نہیں بدل رہا، عین کو الف میں تو نہیں بدل رہا، خاد کو سا میں تو نہیں بدل رہا، یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں نہیں بدلنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قواعد تجدید سے واقف ہوں۔ وہ انشاءاللہ ہم آپ کو چیدہ جو مختصر جو قواعد ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی سب سے پہلے حروف تہجی کی طرف۔ سب سے پہلے کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس زبان کے حروف تہجی سے واقف ہوں۔ یعنی وہ حروف تہجی کیا ہیں؟ اردو میں، عربی میں، انگلش میں کوئی بھی زبان ہے اس کے حروف تہجی ہوتی ہیں۔ عربی کے حروف تہجی جو ہیں وہ کل ہیں 29۔ کتنے ہیں؟ 29 حروف تہجی ہیں۔ آغاز ہم قرآن مجید کی تلاوت کا، جب قرآن مجید کا آغاز کریں گے تلاوت کا، تو ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب سب سے پہلی غلطی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں یہ ہم نے اعوذ باللہ لکھا ہے، ابھی اس پر ہم نے اعراب نہیں لگایا، اب ہم اعراب لگاتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے کیا ہیں؟ آپ کسی کو بھی تلاوت جب اس کی سنیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اعوذ غلط ہے، اعوذ غلط ہے۔ الف زبر آ، یہ کیا ہے؟ الف، اوپر کیا ہے؟ زبر، الف زبر آ، یہ تو الگ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا کیا ہے؟ عین پیش و عرو، عرو، الف الگ ہے، عین پیش و عرو الگ ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ اعوذ۔ اب یہ دیکھیے اعوذ باللہ میں بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے، اور پھر جو معوذین پڑھیں گے، یعنی جو قل اعوذ برب الناس ہے یا قل اعوذ برب الفلق ہے، یہ صورتیں ہیں، اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے اکثر لوگوں کو کہ وہ وہاں پہ بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں اعوذ باللہ میں بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ، اعوذ نہیں پڑھیں گے، اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان
تا نہیں پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے، نون غنہ بھی نہیں کریں گے اس کو، اور تا بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو جسے ہم اردو میں توئیں کہتے ہیں، یہ عربی میں ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، عربی میں ہے تو۔ من الشے، شے نہیں پڑھنا، من الشے نہیں پڑھنا، من الشے تو نروا، نروا جیم را کو منہ کو جو ہے وہ بھر کے پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا، وا نروا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس پہ ابھی صحیح لکھا بھی نہیں جا رہا، بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ اچھا یہاں پہ جو بسم اللہ میں اللہ ہے، اس کو لام کو ہم نے منہ کو بھر کے نہیں پڑھنا۔ لفظ اللہ کو جب ہم الگ سے پڑھیں گے، تنہا لفظ اللہ کو پڑھیں گے، مثال کے طور پر آذان دیتے ہوئے تو ہم پڑھیں گے اللہ، کیا پڑھیں گے؟ لام کو منہ میں بھریں گے، اللہ۔ یہاں پہ اس کو ہم نے ایسا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ، یہ ہا، اب دیکھیے یہ ہا جو ہے اس کا تلفظ جو ہے وہ الگ ہے، اس کو ہم ہا پڑھیں گے، لیکن یہ جو ہا ہے حلوے والی، اس کو ہم حلق سے نکالیں گے، ہا ہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ۔ کوشش کریں یہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے الفاظ کے مخرج کے ساتھ اس کو نکالنے کے لیے، جتنی آپ ریہرسل کریں گے اتنا آپ جلدی اس کو سیکھ جائیں گے۔ عین اور الف میں حمزہ میں فرق ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی چیز جو ہے، کسی بھی چیز کے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی چیز پڑھنے سے قبل جو ہے وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے اس کو صحیح انداز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں حروف تہجی کی طرف۔ عربی میں حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے۔ کتنی ہے؟ 29۔ پہلا جو الف، ٹھیک ہے، اس میں اب صحیح لکھا نہیں جا رہا، یہ بھی بہتر ہوتا الف، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔
یہ دیکھیں الف 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 نہیں پڑھنا، الف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. کیا پڑھنا ہے؟ الف الف با با تا تا قا صا قا نہیں پڑھنا، قا صا نہیں پڑھنا، صا سا الف الف با با تا تا صا سا جیم 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 ہا 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 دال 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 زال را 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 زا سین 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 شین شین صاد صاد. یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ یہ حروف نکلتے کہاں سے. یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ہی سب کچھ ہیں، ہمیں جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک آپ عربی کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. ہمیں میں معذرت کے ساتھ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن لفظ قرآن کو بھی درست نہیں کرتے. قرآن قرآن کیا لفظ قرآن کیا ہے؟ غلط ہے. قرآن قرآن ٹھیک ہے جی. تو جب تک عربی گرامر کو نہیں پڑھا جائے گا، قاعدے قواعد کو نہیں پڑھا جائے گا، ہم قرآن پاک کو بالکل نہیں سمجھ سکتے. قاد صاد قاد صاد. اب یہاں پہ تلفظ جو ہے وہ اسے دعاد بھی پڑھتے ہیں دعاد بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کو ہم اس کے مخرج کے مطابق پڑھیں گے، اس کی ادائیگی کریں گے، تو یہ لفظ جو ہے وہ دعاد غلط ہے، دعاد لفظ نہیں ہے. جب اس کو ہم ادا کریں گے تو وہ محسوس اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے دعات پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ دعات نہیں ہوتا، وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ دعات دعات. ٹھیک ہے جی. تو اس عام قاری کے لیے جو صحیح معنوں میں واقف نہیں ہوتا تجوید سے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آسان لفظ جو ہے دعات صاد دعات طا طا تو نہیں پڑھنا، طا طا عین 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 جو ہے وہ ہم لکھیں گے اس طرح عین 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 فا 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 قاف 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 کاف کاف قاف قاف نقطوں والا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو حمزہ حمزہ یا 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 اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ چھوٹی یا چھوٹی یہ بڑی یہ چھوٹی یہ بڑی یہ والا نہیں ہے. یہاں پہ ہم دونوں کو کیا پڑھیں گے؟ یا. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں حروف تہجی عربی کے. اب میں اکیلا پڑھتا ہوں، آپ ذرا اس کو غور سے سمجھیں. الف با تا با جیم حا فا دال وال وا وا
سین شین قاف ضاد قاف ضاء عين عين باء قاف كاف لام میم نون واو حمزہ یا ٹھیک ہے جی. یہ ہیں عربی کے حروف تہجی. امید ہے کہ آپ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. اس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ مجھ سے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ ادائیگیوں کی ایک ہی ہوگی. یا تھوڑا سا فرق ہوگا, اس کو لمبا کرنے کا. یا ٹھیک ہے جی, دونوں کا ایک ہی طرح ہوگا. تو یہ تھی ہمارا جو ہے وہ پہلا سلسلہ حروف تہجی کا. تو انشاءاللہ کل میں آپ سے پوچھ بھی سکتا ہوں, اس لیے آپ گھر میں جا کے اپنے آفس میں جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں اس کی ریہرسل کریں, اس کی پریکٹس کریں. جتنا آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو اس کی سمجھ زیادہ آئے گی. اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا جو درس ہے. کل ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا. کل ہم نے بیان کیا تھا وضو کے بارے میں کہ وضو جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے اس کے متعلق بتایا تھا کہ پروردگار عالم نے وضو کا طریقہ قرآن مجید میں کیا بیان کیا ہے. جب تک آپ کا وضو درست نہیں ہوگا تب تک آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی. آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نماز کا فقہ جعفریہ کے مطابق شیعہ نماز جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے. کل نمازیں کتنی ہیں؟ 5. نماز فجر, نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء. ان کی کل رکعات جو ہیں وہ ملا کے کل رکعات بنتی ہے 17. واجب نماز یومیہ واجب نمازیں جو ہیں ان کی کل رکعات 17 بنتی ہیں. 17. وہ کیسے بنتی ہیں؟ 2 رکعت نماز فجر فرض واجب, 4 رکعت نماز ظہر, کتنی ہو گئی؟ 6. 4 رکعت نماز عصر, کتنی ہو گئی؟ 10. 3 رکعت نماز مغرب, کتنی ہو گئی؟ 13. 4 رکعت نماز عشاء. یہ کل یومیہ واجب نمازوں کی تعداد 17 رکعت ہے. ٹھیک ہے جی. نماز پڑھنے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا شرط ہے, باوضو ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. باوضو ہو کے آپ مصلی میں آئیں, اپنے گھر میں ہیں, مسجد میں ہیں, کسی جگہ پہ بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قبلہ رخ ہو جائیں. اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کریں. واجبات نماز, سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے واجبات کتنی ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیزیں جو آپ نماز پڑھیں گے اس میں واجب چیزیں کتنی ہیں. لکھ لیں, جو لکھنا چاہتے ہیں. واجب چیزیں جو نماز آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں, 3 رکعت پڑھ رہے ہیں, 4 رکعت پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں واجب, تو اس کے واجبات اس نماز کے. واجبات نماز کل 11 ہیں. کل واجبات نماز 11 ہیں. ٹھیک ہے جی. ان 11 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 حصوں میں, تقسیم کرتے ہیں 2 حصوں میں. ایک کو بولتے ہیں رکن, ایک کو کیا بولتے ہیں؟ رکن. دوسرے کو بولتے ہیں غیر رکن. جو رکن ہوں گے کل واجبات کتنے؟ 11. 2 حصوں میں تقسیم کیا, رکن غیر رکن. 5 رکن ہیں,
6 غیر رکن۔ اب رکن کی اور غیر رکن کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ رکن کی تعریف یہ ہے کہ اگر 5 میں سے جو رکن ہے ان 5 میں سے کوئی ایک جان بوجھ کر یا بھول کر چھوٹ جائے، رہ جائے، تو نماز باطل ہو جائے۔ سمجھ آئیے گا؟ رکن کی تعریف یہ ہے، 5 رکن کتنے؟ 5۔ میں وہ آپ کو بتا دوں۔ پہلی نیت، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نیت لکھ لیں، نیت۔ دوسرا تکبیرۃ الاحرام۔ تیسرا قیام متصل برکوع، متصل، میم تے صاد لام، متصل برکوع، قیام متصل، قیام متصل برکوع۔ 3 ہو گئے، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، چوتھا رکوع، رکوع، 5واں سجدہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 5 یہ کیا ہو گئے؟ رکن۔ ان 5 میں سے نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع اور دونوں سجدے، 2 سجدے، یہ 5 کیا ہو گئے؟ رکن۔ جان بوجھ کر، عمدن، جان بوجھ کر یا ساہون، بھول کر، دونوں صورتوں میں جان بوجھ کر چھوڑیں گے کسی ایک چیز کو بھی 5 میں سے۔ مثال کے طور پر نیت نہیں کی، اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز شروع کر دی، آپ کی نماز جان بوجھ کے نیت چھوڑی یا بھول گئے، دونوں صورتوں میں نماز باطل، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا، اللہ اکبر کہہ کے جو نماز شروع کر دی، پہلا اللہ اکبر، جان بوجھ کے نہیں کہا یا بھول کے نہیں کہا، دونوں صورتوں میں نماز باطل۔ قیام متصل برکوع، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ تیسرا قیام متصل برکوع سب سے زیادہ اہم ہے اور انتہائی سادہ، بالکل وقت نہیں لگتا، 1-2 سیکنڈ کی بات، جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا یا بھول کر آپ سے چھوٹ گیا، آپ کی نماز باطل ہے۔ نیت کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے، مثال کے طور پہ آپ نماز فجر پڑھ دیں 2 رکعت نماز۔ اب نیت کا زبان سے الفاظ کا جاری کرنا ضروری نہیں، دل میں آپ نے نیت کی 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں یا 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں، ادا واجب قربتاً اللہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، نیت کر کی 2 رکعت نماز صبح یا نماز فجر پڑھتا ہوں، ادا واجب قربتاً اللہ، یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے قبلہ کی رخ کر کے، یعنی آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوں اور یہ آپ کی دونوں انگلیاں یہ آپ کے کانوں تک چلی جائیں، کانوں کی لو تک جو ہے وہ اس کے ساتھ متصل ہو جائیں، مل جائیں۔ اب آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، اللہ، یہاں پہ جا اللہ اکبر، اللہ اکبر مکمل، یہ جو ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام جو ہے اس کے کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ
انگلیوں کو اپنے کانوں کی لووں تک لگا کے اس کے ساتھ ملا کے پھر کہنا اللہ اکبر، پھر آپ نے شروع کیا۔ اب آپ کی نگاہ جو ہے وہ آپ کی سجدے گاہ پر ہونی چاہیے، مقام سجدہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا وہاں پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اب آپ نے نماز شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحمد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تھوڑا سا وقفہ ڈال کے 1-1.5 سیکنڈ کا پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کوئی بھی سورہ جو آپ کو آتا ہے، سورہ کوثر، سورہ قل هو اللہ احد، کوئی بھی چھوٹا سورہ، سورہ قدر، آپ نے وہ تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی، ٹھیک ہے؟ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد جیسے ہی سورہ کوثر کی تلاوت مکمل ہوگی آپ نے اللہ اکبر کہنا، رکوع میں جانے کے لیے قیام متصل برکوع، تیسرے نمبر روکن جان بوجھ کر چھوٹ گیا یا بھولے سے چھوٹ گیا، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی۔ اب آپ نے دوسرا سورہ مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رکوع میں جانا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے تھوڑا سا توقف کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ غور سے دیکھیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر ان کا رکوع میں جا کر مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کر کے 1-2 سیکنڈ کے لیے آپ نے توقف کرنا، یہ ہوگا قیام اللہ اکبر کے بعد، رکنا قیام متصل برکوع، یعنی اس قیام کو آپ نے رکوع کے ساتھ ملانا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا؟ کتنا ٹائم لگا ہے؟ 1-2 سیکنڈ۔ یہ 1-2 سیکنڈ کی غلطی آپ کی نماز کو باطل کر سکتی ہے۔ آسان ہے، ظاہراً آسان ہے، لیکن اور غلطی بھی ہم اس کو نہیں سمجھتے جلدی میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں، خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد بڑی مشہور روایت ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے پاؤں میں ایک جنگ کے دوران تیر لگ گیا، لوگ نکالنا چاہتے ہیں تو اتنا تیر جو ہے اور تیر لگنے کے بعد ٹوٹ گیا، اب لوگ نکالنا چاہتے ہیں تو نکل نہیں رہا، تکلیف ہو رہی ہے امیر المومنین۔ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان سے جا کر کہا گیا تو پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب علی نماز پڑھ رہی ہوں اور سجدے میں ہوں تو اس وقت تیر کو نکالیں۔ اور لوگوں نے علی کے جب امیر المومنین سجدے میں گئے تو لوگوں نے پاؤں سے تیر نکال لیا، امیر المومنین کو محسوس بھی نہیں ہوا، پتہ بھی نہیں چلا، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا خضوع اور خشوع کے ساتھ امیر المومنین نماز پڑھتے تھے۔ امام محمد، امام زین العابدین علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام کا فرزند جو ہے وہ کنویں میں گر جاتا ہے، فرزند کی جو والدہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ جو ہیں وہ شور مچاتی ہیں، وہ پکار کرتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر گیا ہے۔ امام کی نماز میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا، امام اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں اور امام نماز مکمل کرنے کے بعد اس کنویں کے پاس جاتے ہیں اور کنویں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں اللہ ہماری امانت ہمیں واپس کر دے، اور امام ایک
عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جس اللہ کی بارگاہ میں میں اس کی عبادت کے لیے حاضر ہوں، اب اس اللہ پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ میری مال کی اور جان کی اور اولاد کی حفاظت کرے۔ خضوع و خشوع، خضوع و خشوع۔ تو یہ ہے قیام متصل برکوع۔ چوتھا رکوع، جب یعنی ہم جان بوجھ کے رکوع چھوڑ دیا یا بھول کر رکوع چھوڑ دیا تو پھر نماز جو ہے وہ باطل۔ سجدے، دونوں سجدے، یعنی دونوں سجدے ہی نہیں کیے، جان بوجھ کر نہیں کیے یا بھول کر نہیں کیے تو یہ آپ کی نماز کے باطل ہونے کا سبب بن جائے گی۔ یہ 5 لوگ، 6 غیر لوگ، ان میں سے قیام یعنی جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، قرأت جو چیزیں پڑھ رہی ہیں، سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ اب قیام، یہ غیر رکن کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اگر جان بوجھ کر ان 6 میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے، چھوڑ دی جائے تو نماز باطل ہے۔ اگر بھول کر صاحباً آپ سے کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو یہ 11 واجبات ہیں، 5 رکن، 6 غیر رکن۔ اب آپ نے نیت کرنے کے بعد آپ نے قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور رخ کرنے کے بعد آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہنا، اللہ اکبر۔ آپ کی نظر سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے۔ سورہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ الحمد پڑھے، سورہ الحمد کے بعد آپ کوئی دوسرا سورہ پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر، تھوڑا سا توقف، پھر رکوع میں جائیے۔ رکوع میں اگر آپ جوان ہیں تو آپ اتنا جھکیں، اتنا جھکیں کہ اگر آپ کی پشت پر پانی کا قطرہ گرا دیا جائے تو وہ ادھر ادھر نہ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا جھکنا چاہیے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں، گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دبائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی نگاہ دونوں پاؤں کے درمیان، پاؤں جو ہے وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے، یعنی ایک اس طرف جا رہا ہو، ایک اس طرف جا رہا ہو، پاؤں دونوں بالکل سامنے، فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ان ساری چیزوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے جی؟ رکوع میں گئے، جھکے۔ اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی بیمار ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں جھک سکتا تو وہ جتنا زیادہ جھک سکتا ہے وہ جھک لے، تو یہ رکوع ہے۔ سبحان ربی 3 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا 1 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے، کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اٹھ گئے، اب اللہ اکبر۔ اب آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں کیسے جانا ہے؟ کچھ احباب ہمارے دوسرے بھائی جو اہل سنت ہیں، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھٹنے پہلے ہم نے نہیں لگانا۔ جب ہم نے سجدے میں جانا ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں، پھر آپ نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھنے ہیں، گھٹنے ہاتھ رکھ کے، گھٹنے اس کے بعد رکھ کے جب آپ زمین پہ بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے تسلی کے ساتھ سجدے میں طریقہ نماز تسلی کے ساتھ آپ نے اپنی پیشانی کو سجدے پہ رکھنا، مقام سجدہ گاہ پہ رکھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 3 مرتبہ پڑھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، واتوب، اتوب الف کے اوپر زبر پیش نہیں دینی، واتوب نہیں کہنا، واتوب الیہ، اللہ اکبر، پہلے ہاتھ پھر پیشانی کو سجدے میں، وہی آپ نے
تسبیح دہرانی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر. فوری نہیں اٹھنا، 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا. پھر آپ نے ہاتھوں کو زمین پہ رکھنا ہے، پہلے گھٹنے اٹھانے. ہمارے اہل سنت بھائیوں میں کیا ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے زور پر اٹھا جاتا ہے. آپ نے گھٹنوں کے زور پہ نہیں اٹھنا، گھٹنے اٹھا کے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے آپ نے ہاتھوں کے زور پہ اٹھنا. ٹھیک ہے جی. اٹھیں، پھر آپ جب تسلی سے کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ نے دوبارہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ الحمد پڑھنا ہے. پھر سورہ الحمد پڑھنے کے بعد پھر دوسری رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کرنی، سورہ توحید کی تلاوت کرنی، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. اب یہاں پہ کچھ کہتے ہیں قل لہ، قاف پیش لام، قل لام ہا پیش، قل لہ کفوا احد اللہ اکبر. اب آپ نے دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا ہے. چہرے کے سامنے ہاتھوں کو لے جا کے ہاتھوں کو آپ نے کھول دینا ہے. ہاتھوں کا تھوڑا سا رخ جو ہے وہ زیر آسمان ہو، آپ کی نگاہ آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو دعا بھی آپ کو آتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير. کچھ بھی نہیں آتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، یہ لفظ بھی ہم غلط کرتے ہیں، وعجل نہیں ہے، وعجل فرج. اللہ اکبر. پھر قیام متصل پر وہ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے لیے روکنا. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اسی طرح پہلے ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو، پھر سجدے میں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. الحمد للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب 2 رکعت نماز ہے، اس کے بعد سلام پڑھنا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نماز 3 رکعت نماز ہے. نیت 3 رکعت کی کریں. 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں، ادا واجب کو کہتا ہے اللہ. اللہ. دوسری رکعت میں تشہد کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد اب آپ نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب آپ نے کھڑے ہونا ہے. کیوں کہ آپ کی نماز 3 رکعتی ہے، 6 رکعتی ہے. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد،
یہ کہہ کے پڑھنا۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ دو آپشن آپ کے پاس، دو آپشن۔ فقط سورہ الحمد، اگر آپ سورہ الحمد پڑھیں گے تو فقط سورہ الحمد پڑھیں، دوسرا سورہ نہیں پڑھیں۔ اگر سورہ الحمد نہیں پڑھتے 3 مرتبہ تسبیحات اربعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 مرتبہ مستحب ہے۔ اگر جلدی ہے 1 مرتبہ بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رکوع کے بعد پھر کھڑے ہونا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، 2 سجدے، سجدوں کے بعد پھر تشہد، تشہد کے بعد پھر سلام۔ اگر چوتھی رکعت ہے، یعنی 4 رکعتی نماز ہے، ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 نمازوں میں سے کوئی نماز ہے، پھر تیسری رکعت کے فوراً بعد آپ نے تشہد نہیں پڑھنا، دوسرے سجدے کے بعد جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، حول اللہ وقوتہ یقوم وأقعد۔ چوتھی رکعت میں پھر آپ نے یا سورہ الحمد، فقط تنہا سورہ الحمد، یا 3 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، رکوع کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سجدے میں گئے، 2 سجدے بجا لائے، پھر تشہد کے بعد 3 سلام، السلام علیکہ، السلام علینا، السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ یہ 3 سلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے شیعہ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ دوبارہ لوکیشن چینج کیے بغیر تصویر، ہاں وہ میں بتا، یہ نماز مکمل ہو گئی، اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ نے اسی مقام پر بیٹھ کر زانوں کو بھی تبدیل کیے بغیر تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد کسی کے ساتھ گفتگو کیے بغیر، اپنی سائڈ کو، اپنی پوزیشن کو چینج کیے بغیر اسی مقام پر بیٹھے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے نہیں کہنا۔ اللہ، آپ کے ذہن میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جس پروردگار کی کبریائی کا آپ اعلان کر رہے ہیں، اس کی بزرگی کو اپنے ذہن میں لائیے، کتنا بڑا ہے، کتنا بزرگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 34 مرتبہ۔